السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا 7واں لیسن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دوستوں، اس لیسن میں جو جملے دیے گئے ہیں وہ حروف استفہام اور ترکیب اضافی پر مبنی ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حروف استفہام کسے کہتے ہیں۔ تو حروف استفہام ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے انٹروگیٹو پروناؤنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ترکیب اضافی کا نمبر آتا ہے، تو ترکیب اضافی دو اسموں یعنی ناؤنس کے ایسے مرکب یعنی کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے بیتو خالدین، خالد کا گھر، اس میں بیت کی نسبت خالد کی طرف کی گئی ہے۔ مرکب اضافی یا ترکیب اضافی کو انگلش میں پوزیسو کمپاؤنڈ یا پوزیسو فریز یا کنسٹرکٹ فریز کہا جاتا ہے۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم یعنی ناؤن کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کو انگلش میں پوزیسڈ اور مضاف الیہ کو پوزیسر کہا جاتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مضاف الیہ جملہ بھی ہوا کرتا ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ۔ مضاف پر الف لام اور تنوین یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتے ہیں، لیکن مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں۔ مضاف پر زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، البتہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہی آتا ہے۔ انگلش میں ترکیب اضافی کا ٹرانسلیشن تین طریقے سے کرتے ہیں، کبھی آف کے ذریعے، کبھی اپاسٹرافی ایس کے ذریعے، اور کبھی کبھی ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ یعنی موصوف اور صفت کے طور پر بھی اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے۔ اگر عربک میں مضاف الیہ انسان یا جانور ہو تو انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن اپاسٹرافی ایس کے ذریعے کرتے ہیں، اور اگر مضاف الیہ ان دونوں کے علاوہ ہوں تو آف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے کچھ بیسک رولز جن کا جاننا ضروری تھا۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے شجرۃ، پیڑ۔ اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوگا ٹری یا بش۔ اس کے بعد ہے تفاح، سیب۔ انگلش میں اس کے لیے ایپل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے موزن، کیلا۔ انگلش میں اس کے لیے بنانا آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوقن، بازار، اور انگلش میں اس کے لیے مارکیٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے فاکہۃ، پھل، اور انگلش میں اس کے لیے فروٹ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قریب، قریب، اور انگلش میں اس کے لیے نیئر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بعید، دور، اور انگلش میں اس کے لیے فار استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لذیذ، لذیذ، اور انگلش میں اس کے لیے ڈیلیشس استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے طازج، تازہ، اور انگلش میں اس کے لیے فریش آتا ہے۔ اس کے بعد ہے زہرۃ، پھول، اور انگلش میں اس کے لیے فلاور استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وردۃ، گلاب، اور انگلش میں اس کے لیے روز آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اینہ، کہاں۔ اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے ویئر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کیفا، کیسے۔ یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے ہاؤ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوستوں ثمن، قیمت، اور انگلش میں اس کے لیے پرائس استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے مہنگا یا مہنگی، اور انگلش میں اس کے لیے ایکسپینسو آتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے وہ الفاظ جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جن کا تعلق اس لیسن سے ہے۔ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے ہذہ شجرۃ التفاح۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از دا ایپل ٹری۔ یہاں پر دوستوں ترکیب توصیفی
یعنی ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ کے ذریعے اس جملے کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس جملے میں آف یا اپاسٹرافی ایس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا سوق الفاکہۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از دا فروٹ مارکیٹ۔ یہاں پر دوستوں اس جملے میں سوقن مذکر یعنی کہ میسکولن استعمال کیا گیا ہے اور ماڈرن عربک میں اس کا استعمال ہوتا بھی ہے، البتہ اصلاً یہ لفظ جو ہے وہ فیمینن یعنی کہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کہیں ھذہ سوقن دیکھیں تو وہ غلط نہیں ہوگا بلکہ وہ اصلاً صحیح ہوگا۔ اس کے بعد ہے تلکا شجرۃ الورد، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دیٹ از دا روز بش۔ یہاں پر دوستوں میں نے شجرتن کے لیے بش استعمال کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں جیسے گلاب وغیرہ کے تو ان کے لیے بش ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے لون التفاح احمر، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا کلر آف دا ایپل از ریڈ۔ یہاں پر دوستوں التفاح میں جو الف اور لام ہے وہ جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تعریف کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جنس کے لیے ہوگا تو اس سے مراد پوری جنس ہوگی، اور اگر تعریف کے لیے ہوگا تو اس سے مراد کوئی خاص سیب ہوگا۔ اور اسی وجہ سے انگلش میں بھی ایپل سے پہلے دا کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ دا انگلش میں کبھی کبھی تعریف کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی پوری جنس بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ دا کا استعمال انگلش میں جنس بتانے کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے استعمال کیا گیا ہو۔ اگلا سینٹنس ہے مدرسۃ ساجدین قریبۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ساجد's اسکول از نیئر۔ یہاں پر دوستوں ساجد مضاف الیہ انسان ہے، اسی وجہ سے انگلش میں اپاسٹرافی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے بیت فاطمۃ بعید، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا فاطمہ's ہاؤس از فار۔ یہاں پر دوستوں فاطمہ مضاف الیہ ہے اور میں نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے، لیکن یہاں پر میں نے زبر پڑھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربک میں ہر وہ علم یعنی کہ نام جس کے آخر میں تائے تانیث یعنی کہ گول تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف پر زیر نہیں آتا ہے بلکہ زیر کی جگہ پر زبر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے این سیارۃ الاستاذ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ویئر از دا ٹیچرس کار۔ اس کے بعد ہے حقیبۃ الولد رخیصۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا بوائز بیگ از چیپ۔ یہاں پر بھی دوستوں مضاف الیہ یعنی الولد انسان ہے، اس وجہ سے انگلش میں اپاسٹرافی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے حل مدرسۃ البنت بعیدۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از دا گرلز اسکول فار۔ نا کی صورت میں ہم کہیں گے لا مدرسۃ البنت قریبۃ، نو دا گرلز اسکول از نیئر۔ اگلا سینٹنس ہے شجرۃ الورد صغیرۃ، دا روز بش از اسمال۔ اس کے بعد ہے باب الحدیقۃ مفتوح، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا ڈور آف دا گارڈن از اوپن۔ یہاں پر دوستوں مضاف الیہ یعنی الحدیقۃ انسان اور جانور کے علاوہ ہے، اس وجہ سے انگلش میں آف کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے حل نافذۃ الغرفۃ مغلقۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از دا ونڈو آف دا روم کلوزڈ۔ نا کی صورت میں اس کا جواب ہوگا لا نافذۃ الغرفۃ مفتوحۃ، نو دا ونڈو آف دا روم از اوپن۔ اس کے بعد ہے دوستوں این حدیقۃ التفاح، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ویئر از دا ایپل گارڈن۔ جواب میں کہیں گے ھذہ حدیقۃ التفاح، دس از دا ایپل گارڈن۔ اگلا سینٹنس ہے کیف استاذ المدرسۃ، ہاؤ از دا اسکول ٹیچر۔ اس کا جواب ہوگا استاذ المدرسۃ کریم، دا اسکول ٹیچر از کائنڈ۔ اس کے بعد ہے
حل السیارۃ البیضاء غالیۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از دا وائٹ کار ایکسپینسو؟ نا کی صورت میں اس کا جواب ہوگا لا، السیارۃ البیضاء رخیصۃ، نو، دا وائٹ کار از چیپ۔ اس کے بعد ہے حل مسجد المدرسۃ بعید، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از دا اسکول ماسک فار؟ جواب میں کہیں گے لا، مسجد المدرسۃ قریب، نو، دا اسکول ماسک از نیئر۔ اس کے بعد ہے ما ہذہ، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہوگا ہذہ شجرۃ، دس از اے ٹری۔ اس کے بعد ہے حل ھذا تفاح، آر دیز ایپلس؟ اس کا جواب ہاں میں ہوگا نعم، ھذا تفاح، یس، دیز آر ایپلس۔ یہاں پر دوستوں میں نے اس جملے کا ٹرانسلیشن الفاظ سے تھوڑا ہٹ کر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تفاح یہاں پر جنس بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ایک سیب ہے۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ ایک سیب ہے تو ہم عربک میں کہتے ہیں ھذہ تفاحۃ، تفاحن کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی یہاں پر تفاحن سے مراد پوری جنس یعنی جمع ہے۔ البتہ اس طرح کے سیاق میں جو اسماء اشارہ یا فعل وغیرہ ہم لاتے ہیں وہ مفرد ہی لاتے ہیں، اور انگلش میں اگر جنس بتانا مقصود ہو تو عام طور پر پلورل ناؤن کا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کاؤنٹیبل ہو تو ایپل کاؤنٹیبل ہے، اس وجہ سے یہاں پر پلورل استعمال کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم ھذا کا ٹرانسلیشن دیز سے کریں گے اور تفاحن کا ٹرانسلیشن ایپلس سے کریں گے، تو ہو جائے گا حل ھذا تفاح، آر دیز ایپلس؟ اس کا جواب ہوگا نعم، ھذا تفاح، یس، دیز آر ایپلس۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے حل ھذا التفاح طازج، آر دیز ایپلس فریش؟ اس کا جواب ہاں میں ہوگا نعم، ھذا التفاح طازج، یس، دیز ایپلس آر فریش۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے واٹ از دس؟ البتہ اس کتاب میں یہاں پر سوال کیا گیا ہے کیلے کی جنس کے بارے میں، لہٰذا ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے واٹ آر دیز، صرف یہاں پر، ہر جگہ نہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا ھذا موزون، دیز آر بناناز۔ موزون کی بھی دوستوں وہی تشریح ہوگی جو اوپر میں نے تفاحن کی ہے، کہ یہ اس میں جنس ہے یعنی جمع ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ٹرانسلیشن بناناز سے کیا گیا ہے۔ اگر اس کا مفرد استعمال کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ھذہ موزۃ، دس از اے بنانا۔ اگلا سینٹنس ہے ھذہ وردۃ، دس از اے روز۔ اس کے بعد ہے حل ھذا موزون، آر دیز بناناز؟ اس کا جواب نہ میں ہوگا لا، ھذہ وردۃ، نو، دس از اے روز۔ تو دوستوں یہ تھے وہ جملے جو اس سبق سے متعلق ہیں۔ اب آئیے ایک نظر سبق پر ڈال لیتے ہیں۔ تو حروف استفہام اور ترکیب اضافی کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت اوپر کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے معانی بھی اوپر بتائے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے شجرۃ ٹری، تفاح ایپل، موزون بنانا، سوق مارکیٹ، اور وردۃ روز۔ تو یہاں پر پہلا سینٹنس ہے ھذہ شجرۃ التفاح، دس از دا ایپل ٹری۔ اس کے بعد ہے ھذا سوق الفاکہۃ، دس از دا فروٹ مارکیٹ۔ سوقن کے بارے میں دوستوں میں نے بتا دیا کہ یہاں پر مذکر یعنی کہ میسکولن استعمال ہوا ہے، اور آج کل نیوز پیپر وغیرہ میں بھی میسکولن استعمال ہو رہا ہے، البتہ اصلاً یہ لفظ فیمینن استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ لائیں گے وہ لائیں گے ھذہ، نہ کہ ھذا۔ اگلا سینٹنس ہے تلک شجرۃ الورد، دیٹ از دا روز بش۔ اس کے بعد ہے لون التفاح احمر، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا کلر آف دا ایپل از ریڈ۔ اس کے بعد ہے مدرسۃ ساجد قریبۃ، ساجد اسکول از نیئر۔ یہاں پر دوستوں میں نے بتا دیا کہ ساجد مضاف الیہ انسان ہے، اس وجہ سے انگلش میں اپاسٹرافی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔
اس کے بعد ہے بیت فاطمہ بعید، فاطمہ's house is far۔ اگلا سینٹینس ہے این سیارۃ الاستاذ، where is the teacher's car۔ اس کے بعد ہے حقیبۃ الولد رخیصۃ، the boy's bag is cheap۔ اس کے بعد ہے حل مدرسۃ البنت بعیدۃ، is the girls school far۔ اس کا جواب نا میں ہوگا لا مدرسۃ البنت قریبۃ، no the girls school is near۔ اس کے بعد ہے شجرۃ الورد صغیرۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا the rose bush is small۔ اس کے بعد ہے باب الحدیقۃ مفتوح، the door of the garden is open۔ اس کے بعد ہے حل نافذۃ الغرفۃ مغلقۃ، is the window of the room closed۔ اس کا جواب نا میں ہوگا لا نافذۃ الغرفۃ مفتوحۃ، no the window of the room is open۔ اس کے بعد ہے این حدیقۃ التفاح، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا where is the apple garden، اور اس کا جواب ہوگا ہذہ حدیقۃ التفاح، this is the apple garden۔ اگلا سینٹینس ہے کیف استاذ المدرسۃ، how is the school teacher۔ اس کا جواب ہوگا استاذ المدرسۃ کریم، the school teacher is kind۔ اگلا سینٹینس ہے حل السیارۃ البیضاء غالیۃ، is the white car expensive۔ نا کی صورت میں اس کا جواب ہوگا لا السیارۃ البیضاء رخیصۃ، no the white car is cheap۔ اس کے بعد ہے حل مسجد المدرسۃ بعید، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا is the school mosque far، اور نا کی صورت میں اس کا جواب ہوگا لا مسجد المدرسۃ قریب، no the school mosque is near۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر گفتگو کی مشق ہے، تو پہلا سینٹینس ہے ما ہذہ، واٹ از دس۔ اس کا جواب ہوگا ہذہ شجرۃ، دس از اے ٹری۔ اگلا سینٹینس ہے حل ھذا تفاح، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا آر دیز ایپلس۔ ہاں کی صورت میں اس کا جواب ہوگا نعم ھذا تفاح، یس دیز آر ایپلس۔ اس کے بعد ہے حل ھذا التفاح طازج، آر دیز ایپلس فریش۔ ہاں کی صورت میں اس کا جواب ہوگا نعم ھذا التفاح طازج، یس دیز ایپلس آر فریش۔ یہاں پر دوستوں میں نے ھذا کا ٹرانسلیشن دیز سے کیوں کیا، اس کی وضاحت بھی اوپر کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واٹ از دس، لیکن یہاں پر میں کروں گا واٹ آر دیز، اور اس کی وجہ اوپر بتائی جا چکی ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا ھذا موزون، دیز آر بناناز۔ اگلا سینٹینس ہے ما ھذہ، واٹ از دس۔ اس کا جواب ہوگا ھذہ وردۃ، دس از اے روز۔ اس کے بعد ہے حل ھذا موزون، آر دیز بناناز۔ نا کی صورت میں اس کا جواب ہوگا لا ھذہ وردۃ، نو دس از اے روز۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ایک نظر ایکسرسائز پر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر ہے ھذا الفاکہہ، اس کے بعد ہے تلکا شجرۃ، اس کے بعد ہے بیت بعید، چوتھے نمبر پر ہے زہرۃ، اس کے بعد ہے کیف سائق، اس کے بعد ہے حل مدرسۃ بعیدۃ، ساتویں نمبر پر ہے فاکہۃ لذیذۃ، اور آٹھویں نمبر پر ہے المدرسۃ الواسعۃ، نویں نمبر پر ہے ھذہ المرأۃ، اور سب سے آخر میں ہے الغرفۃ اور مغلقۃ۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر الف اور با دونوں حصوں میں چند الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں مضاف اور دوسرے حصے میں مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر مضاف کا مناسب مضاف الیہ تلاش کرنا ہے۔
تو شجرتو، اس کے بعد ہے الغرفتی، اس کے بعد ہے ثمنو، اس کے بعد ہے الولدی، مدرستو الوردی، نافذتو التفاحی، اس کے بعد ہے حدیقتو البنتی، بابو الفاکہتی، سوقو المرأتی، بیتو الاستاذی، حقیبتو الزہرتی۔ یہاں پر دوستوں الزہرتی لکھا ہوا ہے، یہ ہوگا الزہرتی، ہاں پر زبر نہیں آئے گا بلکہ سکون یعنی کہ جزم ہوگا۔ اس کے بعد ہے استاذو، اور سب سے آخر میں ہے المدرستی۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر اردو میں چند سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو عربی میں لکھنے ہیں۔ تو پہلا سنٹنس ہے پھلوں کا بازار کہاں ہے؟ استاد کی گاڑی کیسی ہے؟ کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے؟ لڑکے کا گھر کہاں ہے؟ کیا سیب کا باغ دور ہے؟ کیا وہ استاد کی بیٹی ہے؟ کیا سفید کار مہنگی ہے؟ کیا مدرسے کی مسجد دور ہے؟ اس کے بعد دوستوں یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں جن کا آپ کو عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے یہ پھلوں کا بازار ہے، وہ گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول خوبصورت ہے، لڑکی کی کار کہاں ہے؟ کیا کمرے کا دروازہ کھلا ہے؟ نہیں، کمرے کا دروازہ بند ہے، اسکول کی بس پرانی ہے، کیلا لذیذ ہے، وہ لڑکے کی کتاب ہے، کیا لڑکی کا اسکول دور ہے؟ اس کے بعد دوستوں یہاں پر قاعدہ بتا رہے ہیں، تو لکھا ہوا ہے ترکیب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے مدرستو ساجدین، شجرۃ الوردی اور حدیقۃ التفاحی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے مرکب اضافی کے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ مضاف اس میں نکرہ ہوتا ہے یعنی کہ کامن ناؤن ہوتا ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے اس میں معرفہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور مضاف الیہ اکثر اس میں معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ مضاف پر الف لام اور تنوین یعنی کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش نہیں آتی، لیکن مضاف الیہ پر الف لام یا تنوین دونوں ہی آتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وضاحت میں اوپر کر چکا ہوں۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید بھی رہی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں۔ جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، گڈ بائے۔